آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے جو معجزات ظاہر ہوئے ان میں سے ایک معجزہ آپ کو سنائیں گے جو کہ آپ کے ایمان کو تر و تازہ کرنے کا باعث بنے گا۔ 61 ہجری 10 محرم حرام کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جب یزیدی فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ یزیدی فوج حضرت امام حسین اور صحابہ کرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم بے یار و مددگار کربلا میں پڑا رہا۔ آسمان و زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی ہے، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اسی وقت آسمانوں سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کے گرم زمین پر شیر خدا علی کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم عطر پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیخیں مارتا ہوا زمین پر اتر آیا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ ہائے قیامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آل محمد کا خون میدان کربلا کے زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو ادھر ادھر سے اڑ کر سارے کبوتر کربلا کے میدان میں آنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ وہ خون سے تر جسم کو لے کر مدینہ کی طرف اڑ گیا۔ کبوتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو بہت حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تاریخی کتابوں میں یہ ایک واقعہ مستند حوالوں میں درج ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا۔ جب اس بات کا علم اس یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس کی لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تب وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر اس یہودی نے ایک باغ میں رہائش رکھی۔ وہ یہودی روزی کمانے کے لیے سارا دن کام کرتا اور رات میں وہ اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں مصروف تھا۔ رات کا وقت ہو گیا اور اپنے بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی تھی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بہت درد تھا۔ اس لڑکی سے رہا نہ گیا اور وہ لڑکی بھی اسی درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا تو اس پرندے کے پر سے خون کا قطرہ لڑکی کے دائیں آنکھ میں چلا گیا۔ خون کا ایک قطرہ لڑکی کے آنکھ میں پڑنا ہی تھا کہ اس لڑکی کا آنکھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی برکت سے اسی وقت واپس لوٹ آئی۔ لڑکی کو اپنے دائیں آنکھ سے نظر آنے لگ گیا۔ پھر ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کے بائیں آنکھ میں گرا تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کبوتر درخت کے شاخوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکی اس کبوتر کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ کچھ خون کے قطرے اس کے جسم پر گر گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام تر جسمانی بیماریاں دور ہو گئی۔
اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی اس درخت سے باہر نکل رہی تھی کہ اس کا باپ بھی اسی درخت کے قریب آ گیا۔ یہودی نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اسے نہ پہچان پایا۔ اس لڑکی کو یہودی نے اجنبی سمجھا۔ یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اے لڑکی، تو اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہے؟ کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا کہ کیا آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ باغ میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ باپ کی باتیں سن کر لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ ابا جان، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کام کاج کرنے کے لیے باغ سے باہر جایا کرتے تھے۔ لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر باپ بہت خوش ہوا۔ یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، تم کس طرح سے ٹھیک ہو گئی ہو؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو اسی درخت کے نیچے لے گئی۔ کبوتر ابھی بھی وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا کہ اے پرندے، تیرا اس درد بھری آواز کے پیچھے کیا داستان ہے؟ تیرا سارا جسم خون سے تر کیوں ہے؟ یہ خون کس کا ہے جس میں بہت ہی برکت ہے، جس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے؟ اللہ پاک نے کبوتر کو گویائی عطا فرمائی۔ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم جس مبارک خون سے تر ہے، یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک خون ہے۔ یہودی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسے حق پر ہے، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کی خون میں اتنی برکت نہ ہوتی، میری اس بیمار بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔